سستا پیٹرول، سستی بجلی، مہنگی LNG خرید کر بھی عوام کو سستی گیس کی فراہمی اور ٹیکس ایمنسٹی جیسے اقدامات، یہ سننے میں تو عوامی فلاحی بہترین ریاست کا نقشہ کھینچتے ہیں، کانوں کو بھلا بھی لگتا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ عوام کو بہت سا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ بات ہے جنوری، فروری، مارچ 2022 کی، جب پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں PTI کی حکومت جاری تھی۔ وفاق کی جانب سے ایسے اقدامات کیے گئے جنہیں عوام بہت بڑا ریلیف قرار دیتے رہے، لیکن اس کی قیمت ملک و قوم نے اتنی بڑی ادا کی کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے مطابق۔ فروری سے مارچ 2022 کے دوران عمران خان صاحب کی قیادت میں جو PTI کی گورنمنٹ تھی، اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا۔ یہ وہ دور تھا جب عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ $100 فی بیرل سے لے کر $120 فی بیرل تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے پورے کیے گئے؟ یہ پیسے پورے کیے گئے قومی خزانے میں سے، جس کی وجہ سے پاکستان کے قومی خزانے کو تقریباً 260 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑا۔ دوسرا بڑا جو ایک سیکٹر تھا، IT اور تعمیرات کا شعبہ اس میں شامل تھا۔ ان دونوں شعبوں میں حکومت کی طرف سے ٹیکس ایمنسٹی کا اعلان کیا گیا۔ کوئی اس میں پوچھ گچھ نہیں تھی، یہ ایک کھلا راستہ تھا سرمایہ کاروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کالا دھن موجود تھا۔ انہوں نے IT اور تعمیرات کے شعبے میں انویسٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے اپنا کالا دھن جو ہے اس کو سفید کر لیا۔ کہا یہ جاتا ہے تقریباً 50 سے 60 ارب روپے اس میں جو بلیک منی تھی اس کو وائٹ کیا گیا۔ دوسرا بڑا فیصلہ بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ کمی کا تھا۔ اس فیصلے کو عام طور پر پاکستان میں مختلف سلیب سے جوڑا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ریلیف جو ہے یہ غریب طبقے کو، مڈل کلاس عوام کو، ان کی قوت خرید کو بڑھانے اور ان پر جو موجود مالی بوجھ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے ایسے ریلیف دیے جاتے ہیں، موجودہ حکومت کی جانب سے بھی دیے گئے ہیں۔ تاہم یہ سلیبز کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت کچھ اور ہوگی اور 300 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے کچھ اور ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو ریلیف تھا یہ مجموعی طور پر قیمت کم کر کے دیا گیا، تاہم عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس کی قیمت میں بھی کمی کی گئی۔ بجلی کی قیمتوں اور گیس کی قیمتوں کو منجمد کر دیا گیا ریلیف فراہم کرتے ہوئے، اور آئندہ بجٹ، یعنی اگر یہ فروری مارچ میں ہو رہا تھا تو بجٹ نے آنا تھا جون میں، تو اس کا جو اضافی بوجھ تھا وہ مسلسل جاری رہا۔ اس طرح سے بجلی کے شعبے کی اگر بات کریں تو اس کا جو خسارہ تھا وہ 2.28 ٹریلین روپے تک جا پہنچا، جبکہ گیس کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے اور منجمد کرنے سے 50 ارب روپے تک کا اس کا خسارہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر اس بوجھ کی صورت میں عائد ہوا۔ PTI دور میں عالمی طور پر جب LNG کی قلت تھی، PTI نے چونکہ گزشتہ حکومت کے، نون لیگ کی حکومت کے جو معاہدے تھے LNG گیس خریدنے کے، ان کو جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا تو ان پر تنقید بھی بہت زیادہ کی تھی۔ جو گیس خریدنے کے معاہدے کیے اس کے تحت قومی خزانے کو 100 سے 200 ارب روپے کے اضافی بوجھ کو برداشت کرنا پڑا۔ لیکن اگر یہی پیشگی خریداری کر لی جاتی اور جس طرح کے گزشتہ حکومت، نون لیگ کی حکومت میں جو گیس خریدی گئی تھی اس کے تحت یہی گیس $6 سے $10 MMBTU میں پاکستان کو مل سکتی تھی، لیکن PTI حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI حکومت نے LNG کو 10 سالہ پیشگی خریدنے کا معاہدہ کیا، اور وہ بھی دگنی قیمت پر، جس سے پاکستان کے قومی خزانے کو $800 ملین کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ عمران خان یا ان کی حکومت کیوں کر رہی تھی؟ اس سب کے پیچھے مجموعی طور پر مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات ملک میں پیدا کیے جائیں کہ کوئی بھی جماعت پاکستان میں حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی بھی حکومت ایسے عذاب جو PTI کی جانب سے پیدا کر دیے گئے تھے جان بوجھ کر، ان کو سمجھتے ہوئے حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔
اور اس کے بعد بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آئی ایم ایف کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جائے، تو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے گئے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے۔ مجموعی طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹس اس حوالے سے بتاتی ہیں کہ صرف چند مہینوں میں 1 سے 1.5 ٹریلین روپے کا نقصان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذخائر جو ہیں، ملکی ذخائر، ان میں 7 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی اور ملک کا جو مالیاتی بحران سنگین ہو چکا تھا۔ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ شرح سود جو کہ کاروبار کو، ملک میں کاروباری جو ماحول ہے اس کو سازگار رکھنے میں بہت زیادہ معاونت کرتی ہے، وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ مہنگائی اور شرح سود کے بڑھنے سے ملک میں کاروبار کی جو صورتحال تھی وہ تباہ ہو گئی۔ تمام شعبے معاشی دباؤ میں آ گئے اور ہر جانب ملک کے ڈیفالٹ کرنے کی خبریں جو ہیں وہ گونجنے لگیں۔ دنیا بھر کے ماہرین عمران خان اور ان کی قیادت میں پاکستان کے ان چند ماہ میں کیے گئے اقدامات کو جان بوجھ کر کی جانے والی معاشی خودکشی قرار دیتے ہیں، یعنی کہ ان سب سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ایک جماعت اور اس کے قائد نے پاکستان میں یہ تمام حالات صرف اس لیے پیدا کیے کہ ان کے اقتدار کو بوجہ مجبوری قائم رہنے دیا جائے۔